السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری خوش بختی ہے کہ آج میرے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے تعارف کا محتاج نہیں ہیں۔ آج میں انہی کے درمیان موجود ہوں اور انہی سے محو گفتگو ہوں۔ تو یہ جو اشعار میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ اشعار محترم میرے سامنے جو موجود ہیں مولانا شکور علی انور صاحب، انہی کا لکھے ہوئے اشعار ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے علم و عرفان کے حوالے سے، آپ کے تصنیف کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مولانا شکور علی انور صاحب، آپ خانقاہ معلیٰ صوفیہ نور بخشیہ گلگت کے پیشمان بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو میرے خیال میں یہ آپ کی شخصیت کے ساتھ ناانصافی ہوگی، تو میں بہتر سمجھوں گا کہ مولانا شکور علی انور صاحب خود اپنا تعارف فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرمندہ صاحب، آپ جس انداز سے میری تعریف فرما رہے ہیں، میں شاید اس قابل ہی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ نے جو عزت بخشی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ پوری ملت کی عزت ہے۔ اور عرض یہ ہے، میں شکور علی انور ایک ادنا سا خاندان کا ایک فرد ہوں اور گورو سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری تعلیم، ابتدائی تعلیم جو ہے گورو سے پرائمری تک میں نے وہاں سے حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد مختلف مدارس میں دنیا پاکستان کے مختلف خطوں میں جا کر، پنجاب میں، کراچی میں، سندھ میں، صوبہ مختلف اداروں سے میں نے دینی تعلیمات حاصل کی ہیں۔ فارغ التحصیل کے بعد پھر واپس آ کر اپنے مختلف وسائل نہ ہونے کے باوجود جو ہے، مسائل کے شکار ہونے کے باوجود جو ہے، اپنے طرف سے دینی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی گلگت جیسے ناانجار زمین میں ملت نور بخشیت کی پرچار کے لیے اور اس کی جو ہے نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وہاں صاحب، آپ نے جس طرح فرمایا کہ آپ نے بہت سارے مختلف جگہوں پر تعلیم حاصل کی ہے، بیسیکلی آپ کورو سے ہیں، تو آپ نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہے، آپ کے پرائمری اسکول، پھر سیکنڈری اسکول، پھر ہائر سیکنڈری، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ مختلف جگہوں پر چلے گئے۔ پھر آپ نے کون سا پیشہ اختیار فرمایا اپنی زندگی میں، اور اب آپ کی کیا مصروفیات ہیں، مختصراً بتائیے۔ الحمدللہ تعلیمی میدان میں جب ہم سرگردان تھے تو سب سے پہلے میرا زیادہ تر شوق اور دیوانگی یعنی اسلامی علوم کی طرف تھی، اور میرا رجحان زیادہ اس طرف تھا۔ والدین کی بھی تربیت ایسی حالت میں تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اچھا عالم بن جائے اور دینی سکالر بن جائے، تو ان کے خواہش کے مطابق میں جو ہے دینی تعلیم میں مصروف رہے۔ جب فاضل عربی کی میں نے وفاق المدارس پاس کیے اور اس کے بعد جو ہے پھر واپس گھر میں آیا تو دیکھا جو ہے کہ علوم اسلامی کا جو ہے سرکاری دفاتر میں کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور جہاں جو ہے اس کے طفیل سے کوئی سرکاری نوکری ملنے کی توقع نہیں تھی، تو کسی کو میں نے اپنے درخواست جا کر گزاری تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میٹرک کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میٹرک نہیں کی ہے۔ تو پھر آپ کو کیسے نوکری مل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر مجھے ہوش آیا، اچھا بھائی پھر اس کے لیے پھر محنت کرنا پڑے گا۔ میں دوبارہ جا کر جو ہے میٹرک کا امتحان دیا، پاس ہوا، اس کے بعد ایف اے کے دیا، پھر جناب علی میں نے پی ٹی سی کی، اس کے بعد پھر میں نے بی ایڈ کیا، بی اے کا پاس کی، بی اے کیا، پھر ایم اے کیا، ایم ایڈ تک میں نے جو ہے اس کے بعد فارغ التحصیل کے بعد میں اس مسئلے سے گزرا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کرم ایسا کیا اور مجھے سروس ملی، سرکاری نوکری ملی، اور میں ٹیچر نامزد ہوا۔ ادھر واڑی بھی جو ہے میرے پہلی جو ہے جوائننگ وہاں ہوئی۔ جب میں اس سے پہلے جو ہے میرے خدمات 3-4 سال جو ہے پنڈی کے جو ہے مسجد کے توسط سے دینی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 3-4 سال کے بعد میں پھر جوائن ہوا نوکری سرکاری اس پہ، تو انہوں نے وہاں اپنے ڈائریکٹر کے پاس جا کے کہا کہ جناب نے ہمارے یہاں عالم تھے تو آپ نے اس کو جو ہے پوسٹنگ ادھر جا کر غالب میں کی ہیں، اب ہم محروم ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ ہمیں خطبہ دینے کے لیے آ جاؤ، ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آ جاؤ۔ کہا تو انہوں نے کہا یار آج بھی بلاتے ہیں۔ پھر ٹیلیفونیکل انہوں نے آرڈر کر کے مجھے ٹرانسفر کر کے گلگت لے گئے۔ اچھا، یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1991 کی بات ہے، 91 جب 81 میں فارغ ہوا ہوں۔ 91 تک میں جو ہے تقریباً جو ہے بی ایڈ کر چکا تھا جی۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر میں الحمدللہ نوکری پہ لگ گیا، پھر وہاں جا کر نوکری کرتے رہے، ساتھ ساتھ نوکری کے ساتھ ساتھ دینی خدمات میں سر انجام دیتے رہے۔